الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، حاضرین گرامی اور طلبہ عزیز، کس زبان اور کن الفاظ سے اور کس لغت سے ہم لوگ الفاظ لا کر اللہ کے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا اور دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا، اور اسلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے سے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا۔ یقیناً یہ بات ہمارے لیے صرف یہی ایک نعمت عظمیٰ اور یہی ایک شرف ہمارے فخر کے لیے، ہمارے شکر کے لیے، ہمارے ناز کے لیے کافی ہے کہ ہم لوگ حاملین قرآن امت۔ یہ قرآن بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ یقیناً اس سلسلے میں بارہا سبق کے طور پر یہ بات دہراتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو ہم پر دن رات بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں سے زیادہ مسلسل اتنی تعداد میں مسلسل نازل ہوتی رہتی ہیں اور ہم اس سے جو ہے مستفید ہوتے رہتے ہیں کہ ان کا شکر تو کیا خود قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، تو ان کا شکر کیا ادا کرو۔ ان تمام نعمتوں کی صدر نعمت اور سارے نعمتوں کی سردار نعمت علم قرآن ہے، اور اس کے دلیل میں سورہ رحمان کی وہ ابتدائی آیات پڑھا کرتا ہوں کہ الرحمن علم القرآن۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی ایک صورت ہے، بہت ہی اس کے فضائل آئے ہیں حدیث میں، اور بڑے مزے کے عجیب فضائل ہیں اس کے، اور اس کے پڑھنے کے بڑے آج نئی میڈیکل سائنس نے بھی، ابھی وہ ایران کے ایک بڑے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے دنیا کے مختلف، قرآن نے خود کہا ہے نا فی شفاء قل هو الذین آمنوا ھدی و شفاء، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ تو کئی جگہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ قرآن شفا بھی ہے، تو جہاں روحانی بیماریوں سے، کفر سے اور جو ہے رذائل سے شفا ہے، وہاں ظاہری بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ اس میں شفا کہہ دیا قرآن نے، اس کا مطلب ہر طرح کی چیزوں سے شفا ہے۔ تو دنیا کے بہت سے مسلم سائنسدانوں نے اس پر بحث وہ کی ہے، ریسرچ کی ہے۔ ایران کے ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک قرآنوپیتھی بنائی ہے، ڈاکٹر نے، صرف قرآن کی مختلف آیتوں کے واسطے سے علاج کرنا۔ تو باقاعدہ بہت سے لوگ غیر مسلم اس سے سیکھ رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بیماری بھی جو ہے گناہوں کے پولیوشن اور گندگی کی تعفن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، اس کی وجہ سے ظاہری جسم میں بھی اس کے بیماریاں اور جراثیم اور وہ جو ہے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو گندی چیز کو کرنے کے لیے صاف چیز، پاک سی پانی ڈالا جاتا ہے، جب گندی ہوتی ہے تو پاک صاف پانی بھرایا جاتا ہے نا۔ تو قرآن کے انوار اور قرآن کی شعاؤں کے ذریعے اس گندگی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے مختلف آیات سے علاج وہ کیا ہے۔ تو اس میں اب اس پر تو یہ بات کافی حد تک بہت پوری دنیا میں یہ چل رہی ہے اس کی کہ کینسر کے بیماری کے لیے سورہ رحمان ایک بہترین علاج ہے۔ اگر روزانہ پابندی سے پڑھے آدمی تو کم سے کم بڑھے گا نہیں، بلکہ بہت سے لوگ بالکل شفا یاب بھی ہو گئے، جنہوں نے اصل یہ ہے کہ قرآنی علاج کے ساتھ قرآن کی تمام سے استفادے کے لیے یقین شرط ہے، چاہے ہم ظاہری طور پر بھی ہے، اس لیے کہ آیات پر ایمان نہ ہو، یقین کے معنی ایمان ہے نا، شرط ایمان سے فائدہ ہوگا، جب تک ایمان نہیں ہوگا تو شرط وہ نہیں ہوگا۔ تو یقین ہو اس کے ظاہری بیماریوں کے سلسلے میں بھی تو پھر فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل قرآن کے عجائبات اور قرآن کا معجزہ جس طرح مختلف طریقے سے، اس طرح یہ بھی ہے کہ جو ہے یقین کے ساتھ جب قرآن کی آیات کو پڑھا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، بہت اثر ہوتے ہیں ظاہری چیزوں میں بھی، اس کے بہت پوری دنیا میں لوگوں کے تجربات اس سے بھرے ہوئے ہیں۔
تو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ سورہ رحمان اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی اہم ترین صدر نعمتوں کی ایک فہرست بنائی ہے. نعمت گنواتے جاتے ہیں، ارشاد فرماتے جاتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جنہیں تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اے بندو، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی شفیق ماں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے پیار سے مامتا سے بتایا کرتی ہے، بیٹا تم ہماری بات نہیں مانو گے، ہم تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا لاڈ کرتے ہیں، تمہاری ہر خواہش پوری کی، تمہیں آئس کریم منگا کے دی، تمہیں پکنک بھیجی، تمہیں نئی سائیکل خرید کے دی، تمہاری فلاں ضد پوری کی. یہ کہتے ہیں نا، اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے جاتے ہیں تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو اس میں جو اللہ سے زیادہ کوئی اپنی نعمتوں کا نہیں جانتا مقام کو. اللہ نے جو عنوان لگایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان پیدا نہیں ہوگا تو فائدہ کیسے اٹھائے گا چیز سے، لیکن تخلیق کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے. پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علم کو، مطلب یہ ہے کہ ساری نعمتوں میں صدر نعمت. یہ دیکھیے کوئی بھی فہرست بنائی جاتی ہے تو قاعدہ یہی ہے کہ سب سے اہم چیز کا نام سب سے پہلے لکھا جاتا ہے. افراد میں بنایا جائے، کچھ کی جائے، لوگ دیکھتے ہیں میرا نمبر کہاں لکھا انہوں نے میرا نام. علماء اشتہار میں ہوتے ہیں، ہم لوگ مدرسے کے لوگ ہیں تو مدرسے کا اشتہار ہوتا ہے تو اس میں بہت سے علماء کی مقرر شعلہ بیان، بلبل ہند، شاعر اسلام فلاں فلاں شریک ہوں گے، اور اوپر ایک موٹے حرفوں میں لکھ رکھا زیر صدارت فدائے ملت مفکر اسلام صدیق دورہ فلاں فلاں لکھ رہتے ہیں نا. تو میں اس کو پڑھتا ہوں تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نعمتیں لکھ رہے ہیں. تو نعمتوں صدر نعمت، زیر صدارت تمام نعمتیں نعمت علم قرآن کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس صدر نعمت کا حامل بنایا ہے ہمیں، اس کے ساتھ ہر خیر وابستہ کی ہے. اور یہ جب سے قرآن نازل ہوا، قرآن تو لکھا گیا کائنات کے بنانے سے پہلے. حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، مفسرین نے نقل کیا ہے، علامہ ابن کثیر نے روایتیں نقل کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، قرآن لکھا اور لوح محفوظ پر لکھا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا. لیکن جب سے نازل ہوا یہ قرآن مجید، اس وقت سے آج تک کا یہ تجربہ ہے کہ جس واسطے سے اور جس نیت سے بھی کسی نے قرآن سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا، اسے جس نیت سے کیا وہ خیر اسے مل گئی، خیر اسے مل گئی. حتیٰ کہ اب صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ وہ ہیں قرآن پر اعتقاد کر کے یقین کر کے غلط جو ہے راستوں کو اختیار کرنے والے ہیں، اس میں اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، وہ انہیں بھی اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. ہم نے تو دیکھا ہے کتنے جوہریوں کو اور سٹے والوں کو وہ قرآن کی آیات سے فال نکال کر سٹا لگاتے ہیں، جو کہ نکل جاتا ہے وہ. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس کو انتہائی بے ادبی اور انتہائی توہین ہے قرآن مجید کی کہ اس کی قرآن کے احکام کے اس کے لیے. لیکن یہ جو ہے، اور اس میں یہ ایسا ذخیرہ، ایسا معجزہ ہے قرآن میں. اللہ قیامت تک جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے آئے، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے. ان کے معجزے وقتی تھے چونکہ ان کا پیغام بھی وقتی تھا. وہ کسی قوم کے لیے، کسی بعض ایک خاندانی کے لیے نبی آئے، بعض ایک قوم کے لیے آئے، بعض کسی شہر کے لیے آئے، بعض کسی ایک زمانے کے لیے آئے نبی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے. اس لیے آپ کا زندہ و تابندہ معجزہ قیامت تک اپنے اسی اعجاز کے ساتھ زندہ و تابندہ ہے. اسی اعجاز کے ساتھ معجزہ ہے، وہ ہر لائن سے معجزہ ہے. اپنی فصاحت بلاغت کے اعتبار سے، اپنی ترتیب کے اعتبار سے، اپنی ہر چیز کے لحاظ سے معجزہ ہے وہ. اور آج تک اسے جو ہے اس میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر ذرا بھی کوئی کمی کجی نکال نہیں سکتا. بڑے بڑے اسلام دشمنوں نے اور قرآن کے ناقدوں نے بڑی بڑی کوششیں کر لی کہ اس کے اندر فن کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، صرف کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے یا کسی اور کے لحاظ سے جو ہے وہ کر لے. لیکن قرآن نے ابھی تک نہیں کیا. بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس میں جو ہے تحقیق کی ہے، بہت ہی عجائبات قرآن پر جو ہے لوگوں نے کام کیا ہے. بہت بڑے سائنسدانوں نے بڑا کیسی کیسی چیزیں اب ایک جو ہے عجیب عجیب چیزیں اس میں سے نکالی ہیں. مطلب قرآن نے کہا کہ جو ہے ما جعل اللہ، ایک مثال چھوٹی سی بتا رہا ہوں میں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. قرآن نے کہا کسی آدمی کو اللہ نے یہ نہیں رکھا، بنایا نہیں ہے کہ اس کے جوف کے اندر دو دل ہوں. مقصود اس کا یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ دو لوگوں کی طرف سے دل لگائے. وہ آخری درجے میں جو اندر محبت ہے، خلت جس کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو صدیق، ابو بکر صدیق کو بناتا. یعنی محبت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، چونکہ آدمی ایک ہی کو بسا سکتا ہے دل میں. یہ مراد ہے قرآن مجید میں.
لیکن الفاظ یہ ہیں کہ کسی کے جوف میں، جوف ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کے حصے کو سائنس کی دنیا میں جوف کہتے ہیں، کہ کسی کے سینے میں یہ گنجائش نہیں رکھی کہ اس کے 2 دل ہوں۔ اب جب جو ہے وہ بچہ، عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں 1 بچہ، 2 بچے، 3 بچے تک ہوتے ہیں کبھی کبھی، اور ان کے ہر ایک کے دل ہوتا ہے، اور وہ دلوں کی جانچ بھی ہوتی ہے۔ آج کل تو نئے اس میں شروع سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، نئی سائنس میں ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا وہاں پر انسان کی جگہ رجل کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیے 14 سال پہلے ما جعل اللہ نساء مستثنیٰ ہو گئی ظاہری لحاظ سے، تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھئی آپ نے تو یہ کہا تھا، تو کسی مرد کے دل میں کبھی کوئی دل نہیں ہوگا۔ یہ ایسے عجائبات پر ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ اور قرآن میں جس لائن سے، جس نے اس میں سے، یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس غوطہ خور نے اپنے لحاظ سے، جس لائن سے، ادب کے لحاظ سے، صرف کے لحاظ سے، نحو کے لحاظ سے، سائنس کے لحاظ سے، تاریخ کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی قرآن نے جو کیا ہے، جو غوطہ خوری کی ہے، اس میں اس عجائبات اور اپنے خزانے اور جو ہے وہ موتی نکال کر لے آیا ہے۔ یہ رہا ہے، اور اسے کبھی کسی کوئی محروم نہیں رہا قرآن مجید کی خیر سے، کسی طرح سے بھی وابستہ ہوا، حتیٰ کہ کسی نے صرف زیارت کی، ان پڑھ آدمی نے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ انگلی پھیرتے رہے جہالت کی وجہ سے، ایسے کتنے واقعات ملتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی وجہ سے ان کی مغفرت کر دی، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو فراوانی عطا فرما دی۔ بعض لوگوں نے اپنی تجارت کے لیے پڑھنا شروع کیا، اسی میں ہو گیا، کسی اور کام کے لیے، کسی چیز میں، جس کام کے لیے جس نے استعمال کیا۔ لیکن اصل قرآن مجید کا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہدایت، ہدی للمتقین۔ قرآن مجید کا جو عنوان ہے، ہر ایک کتاب کا ایک عنوان، وہ کس مضمون کی کتاب ہے، کس لیے لکھی گئی ہے، اور اس کے لکھنے والا ان کے پڑھنے والوں سے کیا بنانا چاہتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، ایک میڈیکل سائنس کی کتابیں ہیں، ان سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ پوری سائنس کی کتابوں سے مطلب یہ ہوتا ہو کہ اچھے ڈاکٹر پیدا ہوں۔ انجینئرنگ کالج کی کتابیں ہوتی ہیں، اس کا نصاب کس لیے تیار کیا جا سکتا ہے؟ اچھے انجینئر پیدا ہوں۔ ایجوکیشن کالج کا نصاب بنایا جاتا ہے، بی ایڈ ایم ایڈ کا، تو اچھے استاد پیدا ہوں۔ اس طرح یہ جو اس کا عنوان، یہ کتاب دعوت اور کتاب ہدایت ہے۔ یہ اصل یہ ہے، کتاب ہدایت اور کتاب دعوت، کہ داعی پیدا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو آئیڈیل اسٹوڈنٹ کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کا، معیار وہ سب سے معزز لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ دیکھیے ساری ماؤں کو مامتا دینے والے ہیں، اور ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں اپنے بچوں سے، جن سے انہیں محبت ہے، کہ ان کا مستقبل تابناک ہو، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ معزز مقام پر پہنچے، سب سے بڑا منصب ان کو ملے۔ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جو ساری ماؤں کو مامتا دینے والے ہیں، وہ اپنے بندوں سے، خصوصاً ان بندوں سے جو اہل ایمان ہیں، جو قرآن پر ایمان لائے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نبیوں کے وارث بنیں، اس لیے کہ انبیاء سب سے معزز اور محترم اللہ کے نزدیک ہیں اور رہے ہیں دنیا میں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عزت وللہ عزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ کے لیے عزت اس کے رسولوں کے لیے اور اس رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا منشا اس کتاب کو اور اس مضمون کو اور اس نصاب کو دینے کا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے پڑھنے والے، حاملین قرآن، متعلمین قرآن، معلمین قرآن، نائب ربی بنے، نائب رسول بنے، یعنی داعی بنے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کتاب کے کتنی تفسیریں اور کتنا کچھ کتاب اس سلسلے میں کی گئی ہے۔ قرآن پر اتنا کام ہوا ہے، اتنا کام ہوا ہے کہ دنیا کی کسی کتاب پر اس کا 1000واں بھی کام نہیں ہوا ہے۔ لیکن دعوت کا کام کرنے والے جتنے ساتھی جو عملی میدان میں ہیں، ہمارے رفقا بھی اور دوسرے لوگ بھی، ان کا یہ تجربہ ہے، ابھی تک بھی اس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں کہ کسی زبان میں بھی اب تک کوئی قرآن مجید کی ایسی کوئی ترجمہ اور تفسیر ایسی نہیں ہے ابھی تک جو مدعو کو دے کر مطمئن ہو جائے کہ ہم نے قرآن ان تک پہنچا دیا۔ حالانکہ نبی کا کام کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہ ذمہ داری تھی، ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ رسالت کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ یہ عجیب المیہ ہے کہ ہم نے، حالانکہ کتاب یوں یہی تو کتاب، یہ میں نے عرض کیا کہ قرآن ہر لائن، جس لائن سے کوئی آدمی اس میں پڑھے گا وہ اس میں سے عجائبات تلاش کر لے گا۔ میں نے آخری صفحے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک جو ہے رمضان مبارک میں ہمارے یہاں اعتکاف میں بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی، لگتی ہے، اور وہ ذرا لوگ ملنے والے، اس وقت آدمی کو ایک سوئی کے ساتھ
یکسوئی کی ہوتی ہے آدمی، اور ہم جیسا آدمی جو بہت ہی جو ہے کام چور ہو، لوگوں سے ملنا، لوگوں کی بھیڑ سے ویسی وحشت ہو، ایک طرح سے مینیا اور بیماری ہو، آدمی دیکھ کر ڈر لگتا ہو، اس کے لیے اور بھی ذرا وہ تو ہوتا ہے. کوئی خصوصی ملنے کے لیے آئے تو اور زیادہ ہوتا ہے کہ بھیا وقت دیں گے. اچانک ہمارے ساتھی بے تکلف وہاں کے کہرانا کے وہ آئے، آ کے کہنے لگے کہ شاملی سے ایک پرنسپل صاحب آئے ہیں اور ان سے ایکانت میں ذرا سی دیر ملنا ہے. تو میں نے ایسی بے تکلف تھے تو میں نے کہا اعتکاف کے معنی ہیں ملاقات سے جان چھپا کر مسجد کے کونے میں چھپ کر بیٹھ جانا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایسے کہا میں نے ان سے. تو انہوں نے کہا وہ غیر مسلم ہے. میں نے کہا پھر تو اور بھی نہیں لانا چاہیے تھا. اگر میں ملاقات کا وقت نہیں دوں گا تو کتنی بد اخلاقی کی بات ہوگی، اتنی دور سے چل کر آیا. اور ملاقات کا وقت دوں گا تو میرے پاس جو معمولات ہیں، جو نظام الاوقات ہے، اتنا تنگ ہے کہ نہیں. تو اتنے میں وہ پیچھے آ گئے. پڑھے لکھے آدمی کا علم کسی بھی طرح کا ہو، چہرے سے اور ہر چیز سے وجہ سامنے آ جاتی ہے. وہ فزکس میں پی ایچ ڈی تھے، یعنی بہت اچھے بڑے سائنٹسٹ تھے اور ایک ڈگری کالج کے پرنسپل تھے. وہ وہاں سے آئے، جو ہے وہ آ گئے سامنے سے. تو میں نے اپنے لہجے وہجے کو جلدی سے ایک دم ذرا وہ ہوا، میں نے کہیں سن نہ لیا ہو انہوں نے، لیکن وہ سنا نہیں تھا. تو پھر بھی میں نے اپنے لہجے وہجے کو صحیح کیا، اپنے چہرے کے آثار کو صحیح کیا کہ ذرا اخلاق سے آئیے صاحب، آئیے پرنسپل صاحب، تشریف لائیے بیٹھے. کہنے لگے ہاں مجھے معلوم ہے کہ آپ کا شیڈول بہت ٹائٹ ہے، میں زیادہ تو سمے نہیں لوں گا، بس ذرا سی بات کروں گا. میں نے کہا جی فرمائیے کیا بات ہے. کہنے لگے دیکھیے سائنس تو اٹکلیں لگانے والوں کی، اندازے لگانے والوں کی باتیں ہیں. سائنس کا کیا ہوتا ہے؟ سائنس کوئی چیز بناتے نہیں ہیں سائنسدان ایک اندازہ اٹکل لگاتے ہیں کہ شاید ایسا ہو، پھر اسے تجربے کی بنیاد پر پرکھتے ہیں. اگر وہ تجربے کی بنیاد پر ان کا صحیح ہو جاتا تھا تو اسے سمجھتے ہیں. اور وہ بروز تحقیق بھی بدلتی رہتی ہے. پہلے کہتے تھے زمین گھومتی ہے، پھر کہتے تھے آسمان گھومتا ہے، سورج چاند گھومتے ہیں، پھر اب آیا کہ سب چیزیں گھومتی ہیں. قرآن نے اتنے دن پہلے کہہ دیا تھا کل فی فلک یسبحون، وہ اپنے اپنے دائرے میں سورج چاند زمین آسمان سب تیر رہے ہیں. لیکن یہ سائنس کی تحقیقیں بدلتی رہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ قرآن تو یہ سائنس تو اٹکلے اندازے لگانے والوں کی بات ہے، اور قرآن بنانے والے کی بات ہے، یعنی پیدا کرنے والے کی بات ہے. تو سائنس جب اپنی تحقیق اور ریسرچ پر آخری منزل پر پہنچے گی تو وہاں پہنچے گی نا مولانا صاحب جہاں قرآن نے کہی ہے. میں نے کہا بھیا آپ سے تو بڑی باتیں کرنی پڑیں گی، آپ سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، آپ کے تو کچھ دن آپ کی کلاس میں بیٹھنا پڑے گا. میں نے ان سے کہا لیکن لوگوں کو معلوم تو ہو کہ قرآن بنانے والی کتابیں تو سمجھتے ہیں جیسے اور دھارمک گرنتھ ہوتے ہیں مردوں پر جپ کرنے کے لیے اور مندروں میں جاپ کرنے کے لیے، ایسے قرآن کو سمجھتے ہیں لوگ، اور اس سے زیادہ تو سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ 5 عالم مجھے دیجیے انگریزی جاننے والے، اور سائنس میں انہیں پڑھاؤں گا. ہم چاہتے ہیں سنسار کو یہ بتانا کہ قرآن عام گرنتھوں کی طرح گرنتھ نہیں، بلکہ بنانے والے اوپر پیدا کرنے والے کا کلام. میں نے کہا واہ. تو میں نے اس وقت پھر بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ باتیں بڑی کام کی کر رہے تھے. تو میں نے بات کو ٹاپک کو کہ پھر کبھی بلائیں گے یا ملیں گے، میں نے کہا کہ آپ جنت میں سیٹ تو بک کیجئے اپنی. کہ لگا ہاں اس کے لیے تو میں آیا ہوں، کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا وہ شبد گرنتھ پڑھنی پڑے گی، اوتھ لینی پڑے گی. تو خیر میں نے پورا انہیں جو ہے وہ تیار ہو گئے. میں نے کہا کہنے لگا ٹھیک ہے کروائیے. تو میں نے انہیں کلمہ شہادت پڑھایا. پھر وہ کہنے لگے کہ آپ اس کی دعا کیجئے کہ مالک، آہستہ رک کر بولتے تھے، مالک مجھے موت تک اس پر جمع رہنے میں میری مدد کرے. یعنی ان کے قرآن کے مطالعے نے سائنس کی روشنی میں ان کہاں تک پہنچا دیا تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے. میں نے پوچھا کیسے قرآن کے؟ میرے ذہن میں اچانک صبح اٹھتے خیال آیا کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، اس سے بہت سی سائنسی چیزیں مجھے معلوم ہوں گی. اب ہمارے یہاں ایک ٹیچر تھے مسلمان، ان سے کہتا رہا، وہ مجھے گولی دیتے رہے، کل لا کے دوں گا، پرسوں لا کے دوں گا، بہت ہی. تو پھر میں دہلی گیا اردو بازار، میں نے قرآن لے لیا کسی سے. گیا تو اس لڑکا تھا ایک کلین شیو، اس سے پیسے دیے، قرآن پیک کر کے دے دیا. اس کے ابا آ گئے، میرے ماتھے پر تلک لگا ہوا تھا. اس نے دیکھا تو قرآن مجھ سے چھین لیا اور پیسے واپس کیے. نالائق تو نہیں، اسے کافر کو دے دیا قرآن، ناپاک کو. تو میرا دل بڑا ٹوٹا. خیر وہ پھر میں اور دوسری دکان پہ گیا ہوا تو اردو ترقی بیورو والے ہیں، وہ ذرا کچھ دعوتی ذہن رکھتے ہیں، انہوں نے کتاب دے دیا. یعنی ہم لوگ صورت حال ہی ہو گئی ہے اب یہ سمجھنے کو. تو کسی بھی لائن کا آدمی کوئی وہ کرے گا تو وہ اس میں ضرور موتی لائے گا، پہنچے گا. لیکن قرآن کا عنوان اصل ہے دعوت. یہ کتاب دعوت و کتاب ہدایت ہے. اور مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اگر قرآن کا عنوان معلوم کرنا کے لیے معلوم کرے ہر کتاب کا عنوان ہوتا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم قرآن کا عنوان ہے. یہ بہت سے صحابہ سے بھی یہ بات مروی ہے اور متقدمین متأخرین نے بھی وہ کیا ہے.
تو یہ قرآن مجید یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی نعمت ہے. اس کا دیکھنا نعمت، اس سے برکتیں اور رحمتیں ہیں. اس کا پڑھنا نعمت، اس کے معنی پر غور کرنا نعمت، اس پر عمل کرنا نعمت، اور اس کا ہر چیز نعمت ہے. اس کی ہر نعمت عظمیٰ. اللہ نے ہمیں اس کا قرآن کا حامل امت بنایا. کتنی بڑی شرف کی بات ہے. لیکن افسوس یہ عجیب بات ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو، یہودیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم جو یہود کے طریقے پر چلو گے یہاں تک کہ وہ گوہ کے سوراخ میں جائیں گے تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں گھسو گے. تو ان کی ایک برائی قرآن مجید نے کی ہے، یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ، کہ وہ الفاظ کے معنی کو اپنی مطلب کے مطابق پھیر دیتے ہیں. تو ہم نے قرآن کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا ہے. تقریباً وہی یہود کے طریقے پر چل کے جو قرآن کا خاص عنوان تھا اس سے پڑھنے کا تصور ہمارا ختم ہو گیا ہے. جو خاص عنوان تھا کتاب دعوت و کتاب ہدایت، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حامل قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ کر داعی نہ بنے. سب کچھ بنتا ہے لیکن داعی نہیں بنتا. یہ عجیب بات ہے، بالکل عجیب بالکل حال ہے. ایسا حال ہے. میں اس میں الگ الگ چیزیں ہیں. وہ یہ میں اس سلسلے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ جو ہے ایم بی بی ایس کے بعد ایم ایس ہوتا ہے. پہلے ایم بی بی ایس ہوتا ہے، اس میں داخلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کتنا کمپٹیشن ہے اور کتنا جس کا ہو جاتا ہے. تو آج کل سمجھا جاتا ہے بھائی ہمارے بچے کو معراج مل گئی، یہ ہوتا ہے کہ داخلہ مل جائے. پھر اس کے بعد پوسٹ گریجویشن آگے کا دوسرا تکمیل کا درجہ ہوتا ہے. اس میں الگ الگ اختصاص ہوتا ہے. یہ تو عام ڈاکٹر ہے، جنرل فزیشین ہوتا ہے ایم بی بی ایس، لیکن اس کے بعد اختصاص ہوتا ہے جس لائن میں جانا چاہے. تو اس میں سرجری میں جو سب سے اچھے نمبر آتے ہیں ان کو ملتے ہیں جو ہے وہ آرتھوپیڈک سرجری میں، ہڈیوں کی جو ڈاکٹری ہوتی ہے سرجری، اس میں ملتے ہیں داخلے. بڑا ڈونیشن دے کر لوگ کتنے کروڑ روپے دے کر داخلہ ہوتا ہے. اگر وہ اس میں ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے پرائیویٹ، اس میں ڈونیشن کی سیٹیں ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے چونکہ ہڈیوں کا معاملہ بالکل لوہار اور بڑی کا سا ہے، وہ ساری چیزیں توڑنا کاٹنا، اسی طرح جوڑ ہوتے ہیں، اسکرو لگائے جاتے ہیں، آریاں بسولے سب چیزیں ہوتی ہیں اس میں، اسکرو برمے سب ہوتے ہیں بالکل. تو اس میں ایک شعبہ ایک جو ہے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، کون سا جوڑ لگائیں گے، اس ہڈی میں ٹوٹے گا تو کون سا جوڑ لگائیں گے اس میں، پھر کہاں سے لا کے وہ اگر مسل ڈالنی ہے، وہ ہڈی کی جوڑنی ہے دوسری ہڈی، تو کہاں کی ہڈی یہاں کو مناسب ہوگی، اور کس طرح لگانا ہے، کاٹ کے کس طرح جوڑ لگانا ہے، سیدھا جوڑ لگانا ہے یا اس میں پٹی لگانی ہے، یا اس میں جو ہے تار سے جوڑنا ہے، یا کیسے جوڑنا ہے. بالکل لوہار بڑی کا کام ہوتا ہے. بالکل وہ سارے اوزار وغیرہ لوہار بڑی کے ہوں. تو اگر وہ ایم ایس کر کے کوئی بچہ اگر بڑی بن کر نکلے وہاں سے، یا لوہار بن کر نکلے، اور وہ اسی کو سمجھے کہ بھائی میں تو اچھا بڑی نکل گیا ہوں، تو اس سے بڑی کوئی توہین کی بات ہو سکتی ہے. وہ لطیفہ کسی نے سنایا تھا کہ وہ مینجمنٹ کالج، ایم بی اے کالج ہوتا ہے، ایک بہت اعلیٰ معیار کا، آج کل بزنس تجارت کو بڑا بنا دیا ہے لوگوں نے. افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں علم جو ہے وہ 100% خدمت کے لیے ہوا کرتا تھا، یا نالج کے لیے ہوا کرتا تھا، علم اثری علوم بھی. لیکن اب علم برائے روزگار ہو گیا، ملازمت کے لیے، نوکری حاصل کرنے کے لیے. ظاہر ہے نوکری کے لیے پڑھیں گے تو پڑھنے والے نوکری پیدا ہوں گے نا، پھر قائد تو پیدا نہیں ہوں گے. جب پہلی نیت ملازم بننے کی ہے تو ملازم ہی پیدا ہوں گے نا پڑھ کر. اس میں لوگوں کو لیڈ کرنے والے کہاں پیدا ہوں گے، یہ حال ہو گیا ہے اس کا. اب تو صورت حال یہ ہے کہ ہم یہ جو ہمارا شرعی علوم کا شعبہ ہے اور دینی علوم، یہ بھی نوکری کے لیے ہم لوگ اکثر اس میں وہ کرنے لگیں. اور اس سے زیادہ بڑھ کر المیہ یہ ہے کہ اب جہاں پر ذرا معیاری تعلیم ہوتی ہے عربی کی اور اس کی، تو وہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ گلف میں ملازمت یا میڈیکل جو ہے کمپنیوں میں ملازمت، اور وہاں اچھے روزگار مل جائے گا، اور اسی کے لیے پڑھتے ہیں. مدرسوں میں روزگار بھی اب نہیں رہا. یہ ہو گیا اس کا. کیسی ہے اس کی علم کی توہین تک ہم لوگوں نے بات پہنچائی ہے. تو وہ ایک ایم بی اے کالج تھا، وہ اس کی ٹپ ٹاپ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنے زیادہ لوگوں کے لیے اٹریکٹیو ہوتا ہے. بہت شاندار بلڈنگ بنائی اس نے لون لے کر، اور کیا پھر ایڈورٹیزمنٹ کیا. تو بڑے بڑے منسٹروں کی سفارشیں آتی تھی اس میں داخلے کے لیے. تو ایک صاحب تھے، ان کو خیال ہوا کہ وہی دیکھیں کون سا ہے. تو اس نے نیٹ پر یا کسی طرح سرچ کیا، معلوم ہوا کہ ہمارے علاقے میں تو سب سے معیاری اور سب سے بڑا کالج وہی ہے جس کی شاذ زیادہ ہو، جس کا تشہیر زیادہ ہو، اسے سمجھا جاتا ہے. تو وہ ٹپ ٹاپ دیکھی زیادہ. تو انہوں نے کسی منسٹر جاننے والے تھے، ان سے سفارش کرائی اور جا کر وہاں بچے کا داخلے کے لیے گئے. داخلہ کر کے واپس آئے تو وہاں چوکیدار سنتری کھڑا ہوا تھا. تو وہ باپ پرنسپل سے کچھ بات کر رہے تھے، بیٹا آ گیا وہاں پر.
انہوں نے پوچھا کیسے آئے تھے؟ ان کو داخلہ لینے آیا. داخلہ لے لیا؟ ان کو ہاں. کیسا ہے کالج؟ وہ سنتری سے پوچھنے لگا جو چوکی دار تھا ہمارا سرفراز ہے. سر ایسے ہی بتاؤ، بیچارہ کھڑا ہوا تھا. تو اس نے پوچھا کہ تو کیا جو ہے یہ یہاں جو یہ کالج کیسا ہے؟ داخلہ لیا تم نے؟ کو ہاں بڑا اچھا بڑا اچھا. کیونکہ کیسا کالج ہے؟ کو بہت اچھا کالج ہے، میں نے بھی MBA یہیں سے کیا تھا. اب MBA کر کے منسٹروں سے سفارش کرا کے اگر چوکیدار بنے تو کتنی کالج کی توہین ہے. اس سے زیادہ توہین کی بات یہ ہے کہ ایک حامل قرآن داعی بننے کے بجائے کچھ اور بن جائے، ملازم بن جائے، یہ وہ بن جائے. تو اصل میں جب ہم یہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے کہ معنی سپرد کر دینے کے، اپنے آپ کو 100%، یہ نہیں اپنی مرضی کے مطابق دین کو منانے کا نام نہیں ہے اسلام، بلکہ دین کو اللہ کی مرضی کے مطابق ماننے کا ہے. اور جب ہم اس پس منظر میں قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کو کتاب ہدایت، کتاب دعوت کے طور پر پڑھیں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ موضوع بالکل ختم ہوا، یہ صورت حال ہو گئی ہے. ایسا حال ہے. ایک دفعہ میرا حیدرآباد وغیرہ کی طرف آندھرا میں مجلس علمی حیدرآباد ہے، اس کی دعوت پر سفر ہوا. ایک دفعہ 5 دن کا سفر ہوا، پھر دوبارہ ہوا، پھر 12 ہوا. بڑے بڑے اداروں میں جانا ہوا. میں نے درخواست کی وہاں پر شعبہ تخصص دعوت شروع کرنے کے سلسلے میں. تو وہاں پر اتفاق سے یہ ہوا کہ کچھ 5-7 سال بعد میرے لیے بڑی خوشائند و فعال نیک تھی کہ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا علیمیہ نور اللہ مرقدہ نے بھی وہاں پر 5 روز کے کئی سال سفر کیے لگاتار. اور حضرت آخر میں یہ فرمایا کرتے تھے میں نوبت 5 روزہ بجا کے جا رہا ہوں، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں. تو نسبت کی برکت یا حضرت کے قدموں کی برکت تھی کہ مجھے پھر شرف حاصل ہوا کہ 5 دن کے سفر ہوئے. اب کافی سالوں کے بعد میرا جانا ہوا تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے یہاں جو المعاد العالی ہے اس میں ہم ایک پروگرام تھا، وہاں حاضر ہوا. تو مولانا نے فرمایا کچھ علماء تشریف لائے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. کہاں ہیں؟ وہاں ہیں. تو میں نے وہ بلا لوں؟ میں نے کہا نہیں بلائیے نہیں، علماء ہیں تو مجھے ہی جانا چاہیے. تو میں گیا ہوں. حضرت مولانا رضوان قاسمی صاحب وہاں حیدرآباد کے بہت فعال، بہت بڑے خطیب اور بڑے جو ہے فعال علماء میں تھے. وہ بھی تشریف رکھتے تھے. انہی کو لوگوں نے متکلم ہاں مولانا بتائی کہ آپ شیرے کی انگلی لگا کے چلے گئے تھے یہاں پر، اور ہم لوگوں نے سب نے تخصص فی دعوت شروع کر دیا مدارس میں، لیکن یہاں ہمارے پاس نصاب نہیں ہے. ہم نصاب کیا پڑھائیں؟ ہم تکمیل حدیث کا ہمارے پاس مرتب نصاب ہے، تکمیل تفسیر کا ہمارے پاس مرتب نصاب ہے، تکمیل ادب کا ہمارے پاس تخصص ادب کا مرتب نصاب ہے. دعوت میں کیا پڑھائیں؟ آپ کی کتابیں ہیں وہ ترغیبی ہیں، درس کی تو نہیں ہے کہ ان کو پڑھائے جا سکے. تو میں ذرا چٹپٹایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذہن میں ڈالی. میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور کوئی نصاب نہیں، قرآن و سیرت مکمل نصاب ہے دعوت کا. تو وہ بھی بہت مطمئن ہوئے اور میں بھی بہت مطمئن ہوا کہ کچھ مت پڑھائیے، قرآن پڑھائیے اور سیرت پڑھائیے. وہ عملی دعوت ہے، یہ تھیوری دعوت ہے. تو وہ بھی بہت خود مطمئن ہوئے، میں بھی بہت مطمئن ہوا کہ جواب کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے دلوایا، اور میں نے اللہ کے شکر بھی ادا کی. لیکن رات کو بستر پر لیٹا میں تو مجھے خیال آیا کہ بھئی قرآن و حدیث تو سیرت تو ہماری ہر چیز کا نصاب ہے. اگر ہم دینی اداروں میں ادب پڑھائیں گے تو کہاں سے پڑھائیں گے؟ قرآن سے پڑھائیں گے، حدیث سے پڑھائیں گے؟ تفسیر پڑھائیں گے تو کہاں سے پڑھائیں گے؟ قرآن سے پڑھائیں گے، حدیث سے پڑھائیں گے؟ حدیث پڑھائیں گے تو کہاں سے پڑھائیں گے؟ اسی سے پڑھائیں گے ہم لوگ. لیکن یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ امت دعوت کے پاس دعوت کا نصاب تک نہیں ہے ابھی مرتب. یہ بالکل ایسا ہی ہے میڈیکل سائنس کے لوگوں کے پاس میڈیکل سائنس کا نصاب نہیں، انجینئرنگ کالج کے پاس انجینئرنگ کا نصاب نہیں. یہ المیہ، اس پر کام کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. اور یقیناً یہ جو ہے تبھی ہم قرآن سے فائدہ ہم جبھی اٹھا سکیں گے جب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی رضا، اپنی چاہت، اپنے مزاج، اپنے رواج کے مطابق قرآن کو پڑھیں نہیں، بلکہ اللہ نے جو عنوان طے کیا ہے، جو اللہ قرآن سے چاہتے ہیں اس کو کر کے ہم پڑھیں گے. اس کے لیے ہم لوگوں نے قرآن کو کی تفسیر، یہ درس قرآن اسے کہنا تو ذرا درس قرآن کی بے ادبی ہے. ہم جیسے اجہل، گانوار اور گھس کھدے کیا درس قرآن کو کر سکتے ہیں؟ ہم نے سوچا تھا کہ اپنے علماء کابرین کی تفسیروں میں سے جو چیزیں ہمارے اس لائن کی اور اس موضوع کی ملیں گی اس کو یاد کریں گے، اور یہ یاد کر کے سنانے کی، یا اذا تقرر، جب آدمی سنا دیتا ہے، ٹیچنگ از دی بیسٹ وے آف دی لرننگ. جب آدمی دوسرے کے سامنے بیان کر دیتا ہے کسی چیز کو، جو وہ چیز مستحضر ہو جاتی ہے. تو ہم نے رمضان مبارک میں قرآن کا جشن بہار ہوتا ہے، رمضان اللہ نے خاص رکھا ہے، اس پر قرآن کی خاص
جو ہے برکتیں اور نورانیت بھی ہوتی ہے. قرآن سمجھنے اور سننے، قرآن سے استفادے کے لیے اللہ کی طرف سے بھی ماحول سازگار کیا جاتا ہے. اس زمانے میں قرآن کے سلسلے میں ہم لوگوں نے وہاں فلت میں اعتکاف کے دوران جو ہے وہ شروع کیا تھا. اس میں ایک سال رمضان میں ہم نے الحمد شریف سورہ فاتحہ کی پورا سبق جو ہے وہ سنایا تھا، ایک آیت کا، اور وہ 9 دن میں مکمل ہو گیا تھا. افسوس کی بات کچھ چیزیں وہاں محفوظ تھی رہی، اور آخر کی 2-3 جو ہے وہ ابھی تک کسی طرح سے جو ہے وہ ضائع ہو گئی. تو ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم لوگ پھر قرآن مجید کا وہ سلسلہ شروع کریں گے. لیکن یہ وہ جو رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں اور وہ حاضرین کی طلب کی برکت سے ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے تھے، اور ایسی مل جاتی تھی کہیں سے کتابوں سے بھی کہ وہ بالکل نہیں ہوتی تھی. اور ان میں سے کچھ حصہ وہ جو ہے سورہ بقرہ کی تفسیری جو ہے دعوتی تفسیر کے عنوان سے ہمارے محب و حبیب دوست مفتی روشن صاحب نے وہ شائع بھی کرائی ہے. اب یہ جو ہے سلسلہ پھر دوبارہ سے شروع کرنے کی کوشش ہے ہم لوگ. اب ظاہر ہے وہ ماحول وہ تو نہیں ہے، لیکن مگر آپ طالبان علوم نبوت بھی ہیں، اور بھی دوسرے لوگ حاضرین یہ جو ہے اور حاضرات یہاں اس میں شریک ہو رہی ہیں آن لائن. اس کی وجہ سے اصل میں یہ بات بالکل ثابت ہے. تمام جو لوگ سبق سنانے والے، پڑھانے والے بھی، بلکہ پڑھانے والے، تقریر کرنے والے، خطاب کرنے والے، سب لوگوں کا اس پر تجربہ ہے کہ خطیب کی صلاحیت اور اس کے اخلاص سے زیادہ سننے والوں کی طلب اور ان کے اخلاص سے کی برکت زیادہ ظاہر ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کہنے والے کو خود ایسی بابرکت چیزیں اور ایسی نئی چیزیں اور ایسی مفید چیزیں اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتا ہے جو بالکل نہیں ہوتی. یہ میرا بالکل زندگی کا تجربہ ہے. کبھی بعد میں کبھی کوئی بیان، کوئی سبق سنایا، بیان اسے کہنا بھی ہوتا ہے، اور میں بعد میں سنتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں نے یہ بات کہی، میرے تو کبھی خواب و خیال میں بھی میں نے کہیں پڑھی نہ لکھی. یہ ہوتا ہے، کبھی تفسیریں ہوتی بھی تھی، کبھی ایسا ہوتا بھی، اللہ ڈالتے بھی ہیں ایسی چیزیں. ایسا کئی دفعہ ہوا، بات بڑے بڑے علماء نے اس کا جو ہے اظہار کیا کہ بھئی یہ کیا بات کہی. ایک ممبئی میں ایک جلسے میں تھا، میں پروگرام میں تھا، وہ جو ہے وہ بیت المال قائم کر رہے تھے اس میں. تو میں نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم والذین هم للزکاۃ فاعلون کے عنوان سے تھوڑی سی بات کی. میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے پیدا کرنے اور زکوٰۃ دینے کے لینے والے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، لینے کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے. دینے والے اور دینے کے لیے اہتمام پیدا کرنے کے انہیں جو ہے بیدار کرنے کی ضرورت ہے. یہ قرآن کی منشا ہے. اس میں جو ہے بات کی تو ہاں مفتی فضیل ہلال عثمانی بڑے عیب نظر لوگوں میں تھے، اور یہ ایک شیعہ عالم بھی تھے قلب جواد، اور ایک اور کہنے لگے کہ کتاب کا عنوان دے دیا آپ نے، کہاں سے مولانا، کہاں سے آپ نے، کیا بات، نہ کہیں پڑھی نہ لکھی، مطلب اس میں ایسے کہنے لگے. تو وہاں اندازہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے مخلص تھے سننے والے اور شریک ہونے والے کہ ان کی طلب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ایسے، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو آپ حضرات کا مجھ پر بھی احسان ہوگا اور آپ پر خود بھی اپنے اوپر بھی احسان ہوگا کہ ہم اس درس قرآن میں شریک ہوں. تو خود حسن طلب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ جو ہے جتنا زیادہ ہم لوگ اس میں داخل ہوں گے، اور اپنے پیاسے بن کر، طلب نہ ہو تو کسی در سے کچھ نہیں ملتا، اگر طلب ہو تو پھر 2 جہاں سے ملتا ہے، تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس سلسلہ جو سے آگے جو آیات تھی اگلے ہفتے انشاءاللہ اسے شروع کریں گے. اور دعا بھی کرنی چاہیے، کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کے اور ہر طرح کے شرور سے، ہمارے ظاہر باطن کے شرور سے اس درس کو محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن کے معلم تو حقیقی علم القرآن الرحمن وعلم القرآن، اپنی رحمان صفت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سکھا دیں، قرآن سمجھا دیں، قرآن بلوا دیں، قرآن پہنچوا دیں ہم سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.